السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا شرک کے لیے نصب، پتھر اور قسمت آزمائی کے تیر، یہ یقینی طور پر غلاظت اور گندگی ہیں، اور یہ سب چیزیں شیطانی اعمال میں سے ہیں۔ پس اے ایمان والو، تم ان سے دور رہو، اجتناب کرو، بچ جاؤ، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو۔ یقیناً شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان اس شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے بغض، عداوت اور دشمنی کو پیدا کر دے، اور وہ تو یہی چاہتا ہے
کہ وہ تم کو اللہ عز و جل کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ بس اے لوگو، کیا تم اب بھی اس سے باز آنے والے نہیں ہو؟ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، یقیناً ایک مومن اور مسلمان آدمی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی متاع وہ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ اور ایمان یہ مومن اور مسلمان آدمی کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ عقیدہ اور ایمان کی قوت اور طاقت ہے جس سے ساری غیر مسلم قومیں جو ہے وہ خائف ہیں، اور یہی وہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس قدر یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں، برکتیں ان افراد کے لیے، ان معاشروں کے لیے، ان ممالک اور ان خطوں کے لیے وہ رحمتوں کی برکھا بن کے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ شیطان اور شیطانی قوتیں ان کا سب سے بڑا حملہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ان کے عقیدے کو ڈاوا ڈول کر دیا جائے، ان کے ایمان کی مضبوط قوت جو ہے اس کو متزلزل کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا دور لگاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان جو ہماری سب سے قیمتی متاع ہے اس کو لٹنے سے ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو ہمارے عقیدے اور ایمان کو کمزور کر دے، کیونکہ جب ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو مومن اور مسلمان کے اندر جو ایک جذبہ جہاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر مسلمان وہ خس و خاشاک کی طرح جو ہے وہ بہتے چلے جائیں گے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری کیفیت یہی ہے، اور اس سلسلہ میں مختلف جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں
وہ شیطان کی طرف سے عقیدے کو، ایمان کو، اخلاقیات کو بگاڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر ان میں سے اگرچہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، ہمیں ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اور دین اسلام ایک واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے قصاص کے قانون کو لاگو کر دیا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کرے گا، بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو سکے۔ اور انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر نکاح جیسا جو ہے وہ باعزت نظام جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کر دیا، اور اس کے لیے رجم کی حد جو ہے اس کو قائم کر دیا کہ زانی آدمی اگر شادی شدہ ہے اسے سنسار کر دیا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دیا جائے، اور انسان کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے چوری کی حد مقرر کر دی کہ اگر ایسا ہاتھ جو کسی دوسرے کے مال کو کھاتا ہے، اٹھاتا ہے، چراتا ہے، اسلام نے کہا کہ اس ہاتھ کو جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے مال کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور بالکل اسی طرح انسان اور دوسری مخلوقات سے جو اس کی تمیز کا سبب ہے نا، وہ انسان کی عقل ہے۔ انسان کے اندر عقل پائی جاتی ہے، جس وجہ سے انسان جانوروں سے جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے انسانی عقل کی حفاظت کے لیے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جو انسان کی عقل کے لیے نقصان دہ ہے اور اسے سلب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس لیے اسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، کہ تمہارے لیے خمر کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب خمر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح توضیح کہاں سے ملے گی؟ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، انسان کی عقل کی صلاحیت اس کو زائل کر دیتی ہے، وہ سلولی آہستہ آہستہ کرے یا پھر جو ہے وہ تیزی سے کرے، ہر اس چیز کو جو ہے وہ خمر کہا جاتا ہے، خواہ وہ چیز کوئی کھانے والی ہو، وہ چیز کوئی پینے والی ہو۔ فرمایا کہ وہ چیز حرام ہے اسلام کے اندر، تاکہ ایک مومن اور مسلمان آدمی کی عقل جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، اس کے سوچنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ان کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور انسان کے اندر جو ماں باپ، بیٹی بہن بیوی اور ایک مسلمان اور مومن، اس کے فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ سلامت رہے، اس لیے اسلام نے نشے کو حرام قرار دے دیا۔ کیونکہ اگر یہ نشہ ہوتا ہے تو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، یہ تمیز جو ہے وہ انسان کے دماغ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے فرمایا اگر یہ تمیز ختم ہو جائے تو وہ انسان حیوان بھی نہیں رہتا، بل ہم اضل، بلکہ وہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا کہ نشہ جو ہے یہ حرام ہے ہر قسم کا، اور اس نشے کی حرمت کے لیے یہ خمر، آپ اس کا ترجمہ شراب کر لیں جو کہ عرف عام میں شراب کیا جاتا ہے، لیکن اگر عربی کو دیکھا جائے، احادیث کو ملایا جائے
اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو نشہ لے کر آتی ہے، اور اسلام نے اسے جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ پینے والی ہو، وہ سونگھنے والی ہو، یا کسی بھی صورت میں اس کا استعمال کیا جائے، اسلام کے اندر وہ حرام ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام نے اس پہ پابندی لگا کے اس کی حد قائم کر دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا مرتکب پایا جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے نشہ کیا ہے، اس کو 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، آپ نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اِنَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا، اللہ نے وعدہ کیا ہے لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، کہ جو آدمی بھی نشہ والی چیز کا استعمال کرتا ہے، اَن يَسْقِيَهُ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ، کہ قیامت والے دن اسے طینۃ الخبال جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ طینۃ الخبال یہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور کچلو ہے۔ بلکہ ایک روایت اس کے اندر یہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ جہنمی عورتیں اور جو زانیہ عورتیں ہیں وہاں سے ایسی بدترین بو نکلے گی، فرمایا کہ اس سے جہنمی بھی تنگ آ جائیں گے، حالانکہ جہنم جگہ ہی بدبودار ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ان کے پینے کے لیے وہ چیز ہوگی جو دنیا کے اندر نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اہل النار جہنمی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے نا، فرمایا کہ وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے اس دوران۔ صحابہ نے پوچھا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس طرح ایک انسان کے جسم سے وہ ایمان نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ انسان کے سر کے اوپر چھتری کی مانند جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان اس گناہ کو ترک کرتا ہے تو پھر وہ ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ پکا ہی کافر موت ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ولا یشرب الخمر حین یشرب، اور اسی طرح جو آدمی نشہ کرتا ہے جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کا خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان اس کے جسم میں باقی نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رکھتا، سارا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے، ولا یسرق السارق، فرمایا اسی طرح چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے، ہم لوگ اس کو معمولی جرم سمجھتے ہیں، چوریاں عام ہو رہی ہیں، نشہ آور اشیاء وہ عام میسر ہے اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے جو صحت کے لوگ ہیں وہ یہ پیٹ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ موتیں اگر ہوتی ہیں کورونا سے بڑھ کر، ہیپاٹائٹس سے بڑھ کر، ہارٹ اٹیک سے بڑھ کر، شوگر سے بڑھ کر، سب سے زیادہ موتوں کا اسباب اور بیماریوں کے اسباب یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ اور یہ موت ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر جو برائیاں ہیں، جو چوریاں ہیں، وہ ڈاکے ہیں۔ جرمن کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے، اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ آپ یہ نشے کے اڈے اور ان کی خرید و فروخت اگر 50% بند کر دیں گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کی 60% جیلیں جو ہے ان کو خالی کروا دوں گا، کیونکہ معاشرے سے جو ہے
جب یہ نشہ ختم ہوگا جرائم ختم ہو جائیں گے، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، ان کی ریشو کم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اسی لیے ائمہ کرام نے، اور بعض حدیث کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، امام دارقطنی نے، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ نشہ جو ہے یہ ام الخبائث، یہ ساری خباثتوں اور ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ لہذا اس جڑ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو معاشرے کو بہت بڑا سہارا مل جائے گا امن پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور اس حدیث کی سند بھی جو ہے وہ درست ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لعن اللہ الخمر، اللہ رب العالمین نے نشے پر جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، خواہ وہ شراب کی صورت میں ہو یا کسی بھی نشے کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نشہ آور چیز جو ہے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وَلَعْنَ الشَّارِبَهَا، اس کو پینے والے پر بھی لعنت، وَسَاقِيَهَا، اس کو پلانے والے پر بھی لعنت، وَآسِرَهَا، اسے بنانے والے پر بھی لعنت، وَمُعْتَصِرَهَا، اور اس کو بنوانے والا، لائسنس دینے والے شرابوں کے، نشے کے، فرمایا ان پر بھی لعنت ہے، مُعْتَصِرَهَا، ان پر بھی لعنت۔ اسلامی ملک ہے، شراب کے لائسنس جاری ہو رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے، اور اس وقت تو ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے کہ جب ایک ہندو پارلیمنٹ کے ممبر نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کیا کہ ہندو مت کے اندر شراب حرام ہے، سکھ مت کے اندر شراب حرام ہے، عیسائیت کے اندر شراب حرام ہے، یہودیت کے اندر شراب حرام ہے، لہذا غیر مسلموں کو جو پاکستان کے اندر شراب کے پرمٹ دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قانونی طور پر اس کو ناجائز قرار دیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے اس ملک سے۔ اور اپوزیشن اور حکومتی ارکان سارے ہی مل گئے اور اس کے اوپر الزامات، اور پھر یہ بل ہی پاس نہیں ہونے دیا، پیش ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، یہ ہمارے نمائندے ہیں جو ہم نے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا ہم نے کبھی ان سے پوچھا کہ کم از کم ایسے بل کی حمایت کھڑے ہو کے بات اپنی کر دیا کریں؟ نہ سنے، کوئی نہیں سنتا تو ہمیں تو اپنی جو ہے وہ سولگوں پر، نالیوں پر، سڑکوں پر، اسی سے ہی بات نہیں، نوکریوں کے لیے نہیں، ہماری تو جان چھوٹتی، بلکہ اب تو یہ بھی ختم ہو گیا، پتہ ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، سادہ خوش آمدیاں ہم جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو خدا را اس ملک کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے، تو اس معاشرے کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے، اس سے نشے کی لعنت جو ہے وہ ختم کرنی ہے۔ یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں اگر آپ نے لائسنس دیا ہے، پتہ ہے لوگوں کو جی یہ دکان ہے، لائسنس والی دکان ہے، غلط ہے، حالانکہ بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، فرمایا اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، حتیٰ کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے والد گرامی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یتیم لڑکے پرورش پاتے ہیں، اور عرب کے اندر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا یہاں پہ کوئی یتیم پرورش نہیں پاتا تھا، تلاش کر کے لایا کرتے تھے کسی یتیم کو کہ اس کی پرورش کرے، اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ اٹھائیں، کیونکہ اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سے لڑکے یتیم پرورش پا رہے تھے، اور پھر جب شراب حرام ہوئی تو میرے والد گرامی گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زیر پرورش کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے وراثت کے مال میں شراب ہے، شراب حرام ہو چکی ہے، وہ بچے یتیم ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کو بیچ کر چلیں کوئی اور چیز ان یتیموں کے کھاتے میں رکھ دیں۔
ان کا مال تو ضائع نہ ہو، یتیم ہے بیچارے، کمانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ہے ہی صرف مال شراب کا۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو سرکہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا اب شراب کو آگے استعمال کسی قسم کا یہ تمہارے لیے منع ہے، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی نے وہ شراب کے مشکیلیں اور بٹکے، فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو توڑ ڈالا، پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے۔ بلکہ تاریخی روایات کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، تو مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ ایسے چل پھر رہی تھی جیسے بارش کے بعد پانی جو ہے وہ پھرتا ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی شراب دے حرمت دا لفظ ہی نہیں آیا قرآن دے وچ۔ ہمارے بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں نا ملک میں، اللہ گری کے رحمت فرمائے، ایک تو فوت ہو گیا ہے، ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس نے بھی یہ کافی بات چلائی شراب حرام نہیں ہے، قرآن میں لفظ حرام نہیں آیا۔ اور اگر آپ محدثین کو دیکھیں، مفسرین کو دیکھیں، قرآن کی آیات کو دیکھیں، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی شدت کے ساتھ 14 انداز میں شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ سود کی حرمت بھی نازل نہیں کی، زنا کی حرمت بھی نازل نہیں کی، جس قدر زیادہ شدت کے ساتھ صیغے استعمال کیے، انداز استعمال کیے اللہ رب العالمین نے نشے کی چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے۔ کیونکہ جب نشہ ہوتا ہے پھر زنا بھی ہوتا ہے، جب نشہ ہوتا ہے پھر قتل بھی ہوتا ہے، جب نشہ ہوتا ہے چوری بھی ہوتی ہے، جب نشہ ہوتا ہے پھر ظلم بھی ہوتا ہے، پھر تو سارا کچھ ہی ہوتا ہے، یہ تو ام الخبائث ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے وہ اس سے سختی سے منع کر دیا، اس لیے اسلام نے اس سے جو ہے وہ روک دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو اسلام نے بالکل حرام قرار دے دیا ہے۔ اپنے معاشرے سے اس کو مٹانے کے لیے جہاں تک ممکن ہے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے دائیں بائیں نظر رکھنی ہے، اور دوست احباب کو بھی یہ تعلیمات دینی ہے، اور اس کے بعد جب انتظامیہ والے آتے ہیں ان کو بھی جا کے ہم بتائیں، جا کے اثر رسوخ والے جو دوست ہیں کہ بھئی ہمارے شہر کے اندر جو نشہ فروخت کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بچوں کو گھرانوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے ذرا تھوڑا سا اپنے حصے کو بند کر لیں اور کسی طرف سے رشوت لے لیں۔ یہ رشوت کے براڈ شیٹ کے معاملات دوسرے تیسرے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے اس نے بیان دے دیا جی اپوزیشن والے کھا گئے اس ملک کے پیسے کو، پھر اس نے کہا جی حکومت والے بھی شامل ہیں، اب ایک اور بیان آ گیا عجیب و غریب، اس نے کہا جی بڑے معتبر ادارے کا بندہ وہ بھی میرے پاس آیا کہ اگر 1 ارب روپے کا معاملہ ہمیں بتاؤ کتنا دو گے۔ یار عجیب صورتحال ہے۔ اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی مقام ہے، اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو ہمارے ان معزز اداروں پر اس نے جس نے کیچڑ اچھالا ہے نا، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر دوبارہ کوئی ہمارے ان اداروں کی طرف زبان درازی نہ کرے، پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ ان اداروں کی عزت جو ہے وہ واقعی ان کا ایک وقار ہے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے اس بندے کو جو یہ دعوے کرتا ہے جی یہ تو آپ کے اداروں کا بندہ آیا، اس نے مجھ سے کہا جی مجھے پیسے دو، میرا بھی حصہ دو۔ تو یہ اور بڑے جگہ ہیں جہاں سے آپ کما سکتے ہیں۔ خدارا یہ جو نشے کی لعنت ہے اس سے جو ہے ہمارے اس ملک کو، اسلامی معاشرے کو، کم از کم ہمارے شہر کو تو پاک کرنے کی ہمیں مل کے کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور اللہ پاک ہمارے معاشروں کو اس لعنت سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔